پیارے دوستو، یہ کہانی کچھ اس طرح سے شروع ہوتی ہے کہ ایک آدمی بتا رہا ہے کہ میں نے بروٹس سے کہا، دیکھو بروٹس، تم آج دوپہر کو ڈاکٹر پیٹر کے پاس چلے جانا، وہ تمہارا اچھی طرح معائنہ کریں گے، سمجھے؟ اچھا صاحب۔ بروٹس اپنے آپ کو بڑی مشکل سے سنبھالتا ہوا واپس پلٹ گیا۔ میں نے ایک رحم آمیز نظر اس پر ڈالی۔ پیٹ کے درد سے غریب نڈھال ہو چکا تھا۔ اس کا یہ درد میرے لیے نئی چیز نہیں تھا۔ جس دن سے وہ آیا تھا اسے اس درد کی شکایت کئی مرتبہ ہو چکی تھی۔ اس مرض کی وجہ سے مجھے کافی تکلیف اٹھانی پڑتی تھی اور گھر کی دیکھ بھال میرے لیے درد سر بن گئی تھی، لیکن میں نے کبھی اسے برا بھلا کہا نہ تو گرمی سے جواب دیا۔ اگر کبھی میں اسے ملازمت سے برطرف کرنے کی سوچتا تو مجھے اسٹیفن کا خیال آ جاتا، جو میرا انتہائی وفادار اور خیرخواہ ملازم تھا اور جسے میں بہت زیادہ چاہتا تھا۔ اسے سیر و سیاحت کا بے حد شوق تھا۔ اسی شوق کی بدولت اسے ایک لمبے عرصے تک مختلف جہازوں میں کام کرنے اور سیر و تفریح کرنے کا موقع مل گیا۔ ان جہازوں میں خانساماؤں اور اسی قبیل کے دوسرے افراد کے درمیان رہتے رہتے اسے خانہ داری اور گھریلو معاملات میں اتنی مہارت ہو گئی تھی کہ آج وہ ایک اچھے منتظم کی طرح میرے گھر کو سنبھالے ہوئے تھا۔ اسی سیر و سیاحت کے دوران اس کی ملاقات بروٹس سے ہوئی تھی۔ وہ اسے افریقہ کی برطانوی نو آبادی برٹش اینٹیگویا سے یہاں امریکن ورجن آئی لینڈ لے آیا اور سینٹ تھامس میں بحریہ کے ایک افسر کے گھر ملازم رکھوا دیا۔ اپنے پرانے اور عزیز دوست کے متعلق اسٹیفن بہت فکر مند رہتا تھا، کیونکہ اپنی اچانک بیماری کی وجہ سے بروٹس کو وہ ملازمت ختم کر دینی پڑی۔ وہ اسے میرے پاس لایا اور میں نے اسے عارضی طور پر خانسامہ کی جگہ دے دی۔ اسٹیفن کی طرح وہ بھی بڑا اچھا ملازم ثابت ہوا۔ ہاں، اس کا اچانک بیمار ہو جانا البتہ تکلیف دہ تھا، لیکن میں نے کبھی اس کا برا نہ مانا، اسی لیے وہ لوگ میرے گرویدہ تھے۔ ایک دن اسٹیفن نے باتوں باتوں میں بروٹس کی بیماری کا ذکر چھیڑ دیا۔ اس کے خیال میں ایک چھوٹے آپریشن کی ضرورت تھی۔ میں نے اس سے جرا کرنی مناسب نہ سمجھی، بلکہ اپنی بحریہ کے چیف سرجن ڈاکٹر پیٹر سے اس کا ذکر کیا۔ وہ اس کے معائنے پر تیار ہو گیا۔ پیٹر نے کہا، اسے دوپہر کو میرے پاس بھیج دو، میں اس کا معائنہ شام کو کروں گا اور اگر ضرورت ہوئی تو کل آپریشن کر دوں گا، کیونکہ میں ایک ہفتے کے لیے باہر جا رہا ہوں۔ تقریباً 1 گھنٹہ بعد میں نے بروٹس کو ہسپتال بھیج دیا، جہاں ڈاکٹر نے اس کے پیٹ کا ایک چھوٹا سا آپریشن کر دیا۔ اتوار کی دوپہر تک بروٹس اسپتال میں ہی رہا اور اس کے بعد یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ اب وہ بالکل اچھا ہو چکا ہے۔ واپسی پر وہ بہت خوش اور مطمئن نظر آ رہا تھا۔ بہت معمولی آپریشن تھا صاحب، وہ بڑے اطمینان سے بولا۔ پیٹ میں کوئی فالتو چیز پیدا ہو گئی تھی، ڈاکٹر صاحب نے اسے کاٹ دیا ہے اور اب تو مجھے بہت آرام ہے، اس نے مجھے آپریشن کی تفصیلات بتاتے ہوئے کہا۔ بروٹس کی واپسی سے 1 دن قبل میں نے ایک عجیب چیز دریافت کی۔ میرے مکان کی پشت پر ایک بڑا سا احاطہ ہے، جس کا فرش پرانے انداز میں ٹائلیں لگا کر بنایا گیا ہے۔ دائنی جانب احاطے کی دیوار کے پاس 4 یا 6 فٹ خالی جگہ ہے۔ ایک قطار میں نوکروں کے 3 کمرے ہیں۔ پہلا کمرہ بروٹس کا ہے۔ اسٹیفن چونکہ شہر میں رہتا تھا، اس لیے بروٹس کو یہاں اکیلا ہی رہنا پڑتا تھا۔ بروٹس کی واپسی سے 1 دن قبل میں نے اپنے احاطے کا جائزہ لے رہا تھا، جہاں ابھی صفائی کی گئی تھی۔ نوکروں کے کمروں پر سفیدی بھی کی گئی تھی۔ اچانک میری نظر بروٹس کے کمرے اور احاطے کی دیوار کے درمیان والی خالی جگہ پر پڑی۔ میں نے وہاں ایک چیز دیکھی۔ وہ کسی بچے کا ٹوٹا ہوا کھلونا تھا یا شہد کی مکھیوں کا مصنوعی چھتا۔ میں تجسس کے جذبے سے آگے بڑھا۔ قریب پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہ بالکل افریقی طرز کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی، جس کی چھت جھاڑو کی تیلیوں سے بنی ہوئی تھی اور ستونوں کے لیے ٹوتھ برش کی ڈنڈیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس کوٹھری کا قطر اندازاً 9 انچ اور زمین سے اونچائی تقریباً 17 انچ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی نے باہر سے ہاتھ بڑھا کر اسے اندر پھینک دیا ہو۔ میں نے سوچا اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈبے میں ڈال دوں، لیکن پھر مجھے برتن دھونے والی ملازمہ کے بچے کا خیال آ گیا۔ شاید یہ اسی کا کھلونا ہو۔ میں نے بچے کو حیران کرنے کے لیے کچھ سکے نکالے اور ہاتھ بڑھا کر اندر رکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ یہ سکے یہاں ڈال دوں، کل جب وہ بچہ آئے گا تو یہ سکے پا کر کتنا خوش ہو جائے گا۔ جو ہی میں نے اس جھونپڑی کے اندر ہاتھ داخل کیا، کوئی شے اندر کلبلائی اور مجھے اپنی انگلیوں پر چبھن کا تیز احساس ہوا۔
میں نے فوراً ہاتھ جھٹک کر باہر کھینچ لیا، لیکن زخم کا کوئی نشان ہاتھ پر نہ تھا۔ شاید اندر کوئی چوہا تھا۔ میں نے وہاں سے ہٹتے ہوئے سوچا، اسٹیفن کو منع کر دوں گا کہ وہ اس بچے کو گندی چیزیں یہاں نہ رکھنے دیا کرے۔ سامنے ہی میرے دوست مسٹر لاریکا کی کار آتی نظر آئی۔ مسٹر لاریکا بڑے پرلطف انسان ہیں۔ کافی دیر تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ چلتے چلتے مسز لاریکر مجھے اپنے یہاں کھانے پر مدعو کر گئیں۔ ان تمام باتوں میں اس جھونپڑی کو بالکل بھول گیا۔ جس دن بروٹس ہسپتال سے گھر واپس آیا، اسی دن شام کو میں نے اپنے چند دوستوں کو کھانے پر مدعو کیا۔ ہم لوگ گیلری میں بیٹھے تھے کیونکہ یہ جگہ بڑی پرفضا ہے۔ میں نے اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ تر یہیں بیٹھا کرتا تھا۔ موسم بہار میں یہاں پروانے بکثرت پیدا ہو جاتے ہیں، اس لیے یہاں بیٹھنا مشکل ہو جاتا تھا۔ اس دن شام ہی سے سردی پڑنے لگی تھی، اس لیے ہم لوگوں نے سوچا کہ اب اندر چل کر بیٹھنا چاہیے۔ ابھی ہم اٹھے بھی نہ تھے کہ اچانک ایک خوفزدہ انسانی چیخ نے رات کا سناٹا مجروح کر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ آواز میری جانی پہچانی ہے۔ میں اور میرے دوست کارسویل اٹھ کر گیلری سے گزرتے ہوئے نوکروں کے کمرے کی طرف دوڑے۔ بروٹس کے کمرے کے دروازے سے ہلکی سی روشنی پھوٹ رہی تھی۔ ہم لوگ دروازے کو دھکا دے کر اندر گھس گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے چراغ بھی ابھی جلایا گیا ہے۔ اس کی مدھم روشنی میں ایک عجیب منظر دیکھنے میں آیا۔ بروٹس اپنے پلنگ پر ایک کونے میں سکڑا ہوا بیٹھا تھا۔ اس کا تمام بستر ایک طرف لپٹا پڑا تھا۔ چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اس کے دونوں ہاتھ اس کی دائیں پنڈلی پر جمے ہوئے تھے اور ان کے درمیان سے خون کی ایک موٹی دھار نکل کر چادر سے ہوتی ہوئی فرش پر گر رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے ہوا اندر آنے لگی تھی۔ چراغ بھڑکنے لگا۔ کارسویل نے لیمپ کی بنی بتی کو ٹھیک کیا اور کمرے کی کھڑکی کھول دی۔ میں نے بڑھ کر بروٹس کو پشت سے پکڑ کر چھت لٹا دیا اور اس کی پنڈلی کے زخم کو چادر پھاڑ کر باندھ دیا۔ شاید اس بروقت امداد سے بروٹس کا دماغ کچھ ٹھکانے پر آیا اور اس نے ہائے بائے ختم کر کے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ وہ آپ نے اسے دیکھا تھا؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولا۔ میں نے اس کی بات پر توجہ نہ دی کیونکہ میں اس وقت اس کے زخموں کو دیکھ رہا تھا جن سے بہت سا خون نکل چکا تھا۔ میں نے کارسویل کو غسل خانے سے طبی امداد کا سامان نکال کر لانے کو کہا۔ بروٹس نے مجھ سے پوچھا، صاحب آپ نے اسے دیکھا تھا؟ کس کو؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ میں نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں دہشت چھائی ہوئی تھی۔ مجھے بہت تعجب ہوا۔ کیا ہوا بروٹس؟ کون سی چیز؟ میں نے اسے تسلی دینے کے انداز میں کہا۔ جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، بروٹس نے بمشکل بتایا۔ کیا چیز تھی آخر؟ میں نے کچھ الجھتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ اب بھی یہیں ہے؟ اس نے ایک بار چونک کر مجھے دیکھا اور پھر اس کی آنکھیں بند ہوتی چلی گئیں۔ شاید وہ بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے زخم پر سے ہاتھ ہٹا لیا اور چادر اٹھا کر اسے اڑا دی۔ کارسویل نے اندر آ کر سامان رکھ دیا اور بروٹس کی طرف پرتشویش نظروں سے دیکھنے لگا۔ تم ذرا برانڈی کی بوتل بھی لے آؤ، اس کی حالت بہت بدتر ہے۔ میں نے اسے پھر بھیج دیا۔ بروٹس کا تمام جسم لرز رہا تھا اور وہ شاید بڑبڑا بھی رہا تھا۔ ڈر گیا ہے بیچارہ بری طرح، کارسویل نے برانڈی کا گلاس بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کے کپکپاتے ہوئے ہونٹوں سے برانڈی کا گلاس لگایا ہی تھا کہ پلنگ کے نیچے سے کسی کے دانت کھٹکھٹانے کی آواز آئی اور آنن فانن کوئی چھوٹا سا جتنا کالا جسم پلنگ کے نیچے سے نکلا۔ پلک جھپکتے میں دروازے سے باہر نکل کر اندھیرے میں کھو گیا۔ کارسویل بغیر سوچے سمجھے کھڑکی سے چھلانگ لگا کر اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ میں بھی برانڈی کا خالی گلاس پھینک کر کوٹری سے باہر آ گیا۔ کارسویل فلیش لائٹ کی روشنی میں پھینکتا ہوا وہاں پہنچ گیا جہاں وہ افریقی طرز کی جھونپڑی رکھی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں کچھ نہ تھا۔ معلوم ہوتا تھا جیسے وہ چیز یا تو اسی کے اندر چھپی ہوئی ہے یا اسے اتنی مہلت مل گئی ہے کہ وہ اس چھوٹی سی دیوار کو پھلانگ کر باہر نکل گئی۔ یہ کیا چیز ہے؟ کارسویل نے اس جھونپڑی کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کسی بچے کا کھلونا معلوم ہوتی ہے۔ ہاں، پہلی بار اسے دیکھ کر میں بھی یہی سمجھا تھا، میں نے جواب دیا۔ کارسویل نے فلیش لائٹ کا دائرہ اس پر مرکوز کرتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے وہ چیز یہیں چھپی ہوئی ہے۔ میں نے اس جھونپڑی کو اٹھا کر الٹ دیا، لیکن اس میں کچھ بھی نہ تھا۔
مطلب صاف تھا، شکار ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تھا۔ ہم واپس چلے آئے۔ میں نے بروٹس کے زخموں کی مرہم پٹی کی۔ اس کے زخموں کے گرد باریک باریک نشان تھے دانتوں کے۔ ہم لوگ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھے، پھر اس کی خواہش کے مطابق چراغ چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ دعوت کا سارا خوشگوار ماحول حادثے کی نظر ہو چکا تھا۔ خواتین کو گھر جانے کی جلدی تھی۔ کارسویل اپنی کار میں مسز اسپینسر کو لے گیا اور میں مسز کوئر کو ان کے ہوٹل تک چھوڑنے ان کے ساتھ چلا گیا۔ آدھی رات سے کچھ پہلے میں گھر واپس آیا۔ تمام راستہ میرے دماغ میں بروٹس کے ساتھ پیش آنے والا حادثہ گھومتا رہا۔ میں نے اس حادثے کا سبب معلوم کرنے کا تہیہ کر لیا۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنا پستول نکالا اور بروٹس کے پاس پہنچا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ میں کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا رہا۔ واپس آتے ہوئے اسے حفاظت کے لیے پستول دے آیا۔ دروازے میں رک کر میں نے اس سے اس چیز کے متعلق دریافت کیا جو تمام کھڑکیاں اور دروازے بند ہونے کے باوجود کمرے میں گھس گئی تھی۔ میں یہی سوچ رہا ہوں، بروٹس بولا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میرے کمرے میں آنے سے پہلے ہی وہ چیز میرے کمرے میں چھپ گئی تھی اور اس کے بعد میں نے کمرے کے دروازے اندر سے بند کر لیے۔ بروٹس نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اب بھی مجھے اس کھڑکی سے خوف معلوم ہوتا ہے۔ وہ کھلی ہوئی کھڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ نہیں، اسے کھلا رہنے دو، تمہیں تازہ ہوا کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا، لیکن اسے پھر بھی اطمینان نہ ہوا۔ نہیں صاحب، جو چیز ایک مرتبہ مجھ پر حملہ کر چکی ہے، میرے بچ جانے کی صورت میں وہ دوبارہ ضرور حملہ کرے گی۔ بیوقوف مت بنو، میں نے کہا۔ اگر وہ ایک طاقتور نیولا ہے تب بھی اسے اس سپاٹ اور چکنی دیوار کو پھلانگنے میں کافی وقت ہوگا۔ بروٹس کو میری بات سے شاید اتفاق نہ تھا۔ وہ مایوسی سے سر ہلانے لگا۔ نہ صاحب، وہ نہ نیولا ہے نہ چوہا۔ پھر تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ خدا بہتر جانتا ہے، وہ تشویش سے سر ہلا کر رہ گیا۔ میں واپس آ گیا، لیکن ابھی آدھا صحن بھی طے نہ کر پایا تھا کہ مجھے ایسی گراہٹ سنائی دی جیسے دو چھوٹے جانور گوشت کے لیے آپس میں لڑ پڑے ہوں۔ جیسے ہی میں رکا، آواز بھی بند ہو گئی۔ غالباً ایک فریق شکست کھا چکا تھا۔ اس کے چند لمحے بعد بھی گراہٹ سنائی دی۔ اف، وہ آواز میری ریڑھ کی ہڈی میں سراہد سی ہونے لگی۔ ہمت کر کے میں اس طرف بڑھا جہاں سے وہ آوازیں آ رہی تھیں۔ ماحول میں ایک خاموشی سی چھا گئی، لیکن ایسی آوازیں آ رہی تھیں مدھم مدھم سی، جیسے کوئی چمڑے کی کسی چیز کو پھاڑ رہا ہو۔ میں پھر ٹھٹکا اور جیب سے ٹارچ نکال کر روشن کر دی، اس گوشے میں جو نوکروں کے کمروں کے برابر ہی تھا۔ ٹارچ کی روشنی پھیلانے لگا۔ روشنی کے مختصر سے دائرے میں کوئی چھوٹی کالی سی چیز صرف ایک لمحہ دوڑتی نظر آئی، پھر غائب ہو گئی۔ دوسرا فریق، جو ایک موٹا تازہ چوہا تھا، مرا پڑا تھا۔ اس کے کترے ہوئے نرخے سے خون بہہ رہا تھا۔ مجھے اچانک کچھ خیال آیا۔ میں مردہ چوہے کو لے کر بروٹس کے پاس آیا۔ کیا خیال ہے بروٹس؟ میں نے مردہ چوہا اسے دکھاتے ہوئے کہا۔ یہ وہی جانور ہو سکتا ہے جس نے تم پر حملہ کیا تھا۔ اگر یہ وہی ہے تو اسے اچھا بدلہ مل گیا۔ مگر بروٹس نے کچھ مایوسی سے انکار میں سر ہلا دیا۔ نہیں صاحب، وہ چوہا نہیں تھا۔ میرا تو خیال ہے یہ چوہا بھی اسی کا شکار ہوا ہے۔ یہ زخم نہیں دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس نے الٹا مجھ پر سوال چڑھا دیا۔ یہی نتیجہ یقیناً زیادہ صحیح تھا۔ میں بھی چوہا پھینک کر اسے خدا حافظ کہا۔ میں نے بھی چوہا پھینک کر اسے خدا حافظ کہا اور اپنے کمرے میں واپس آ گیا۔ ابھی 4 بھی نہ بجے ہوں گے کہ میں پستول کے فائر کی آواز سے اچانک گہری نیند سے بیدار ہو گیا۔ میں نیند بھری آنکھوں سے فاصلہ طے کرتا ہوا بروٹس کے کمرے تک پہنچا۔ کیا ہوا؟ مل گیا؟ اب تو وہ ضرور ہی پکڑا جائے گا۔ آپ کھڑکی میں دیکھیں، وہاں اس کا خون پڑا ہوگا۔ میں نے دیکھا تو واقعی وہاں خون کا ایک بڑا دبا موجود تھا۔ بروٹس کی چلائی ہوئی 7 گولیوں میں سے ایک تو اسے ضرور ہی لگی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں حملہ آور کا کوئی نشان نہ تھا۔ میں نے فلیش لائٹ سے روشن کر کے جائزہ لیا۔ بیرونی دیوار پر بھی کسی قسم کا نشان نہ تھا۔ اچانک کوئی ہلکی اور نازک سی چیز میری پیشانی سے ٹکرائی۔ میں نے فوراً اسے پکڑا۔ لا حول ولا قوت۔ اپنے تجسس اور گڑبڑ میں اسے نہ جانے کیا سمجھا تھا۔ وہ بیل کی ایک لٹکی ہوئی شاخ تھی جو کھڑکی میں جھک آئی تھی۔ میں نے اسے پکڑ کر جھٹکا دیا تو یوں محسوس ہوا جیسے وہ اوپر کسی چیز سے بندھی ہوئی ہے۔ میں نے کرسی پر چڑھ کر اوپر جھانکا تو پتہ چلا اوپر کا سرا پانی کے پائپ سے بندھا ہوا تھا۔
میں ششدر رہ گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ حملہ آور اپنے حملے کو کامیاب بنانے کے لیے طریقے استعمال کرنا بھی جانتا ہے۔ دوسری طرف بروٹس اپنے کارنامے پر اس قدر خوش تھا کہ حادثے کی تفصیلات بتانے کے لیے اسے الفاظ ہی نہیں مل رہے تھے۔ بڑی مشکل سے اس نے بتایا کہ ایک بڑے مینڈک سے مشابہ کسی چیز کو کھڑکی میں بیٹھا دیکھ کر اس نے گولی چلا دی۔ بس اس سے میں اتنا ہی معلوم کر سکا۔ میرے دل میں اس چیز کو دیکھنے کی زبردست خواہش پیدا ہو چکی تھی، جو ایک بڑے مینڈک جتنی تھی، لیکن جس نے ایک موٹے تازے چوہے کا نرخرا چبا دیا اور جس کا دماغ بالکل انسانوں کی طرح کام کرتا تھا۔ بیل کو باندھنا اور اس کے ذریعے کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کرنا کسی جانور کی عقل سے بالکل بعید تھی۔ میں نے کھڑکی پر پڑا خون اٹھا کر محفوظ کر لیا اور ڈاکٹر براؤل کے پاس دوسرے ہی دن پہنچ گیا اور ٹیسٹ کروانے کے لیے بھیج دیا اس خون کو۔ دوپہر ہی کو ڈاکٹر نے مجھے فون کیا۔ اس کی آواز سے حیرت صاف مترشح تھی۔ یہ خون کا قطرہ تم نے کہاں سے لیا تھا؟ میرے جواب دینے سے پہلے ہی وہ بولا، مجھے پتا ہے تم یہی کہو گے کہ یہ کسی چھوٹے سے جانور کا خون ہے۔ کیوں، کوئی خاص بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ ہے بھی اور نہیں بھی، وہ الفاظ چباتے ہوئے بولا۔ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ یہ خون انسانی ہے، اور وہ بھی افریقی حبشی کا۔ میں نے بڑی مشکل سے اس ذہنی جھٹکے کو برداشت کیا اور ریسیور رکھ دیا۔ واقعات نے ایک پیچیدہ صورت اختیار کر لی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے یہ سب کچھ ایک انسانی ذہن کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، یا پھر اتفاقات کا ایک ایسا خاکہ جس میں بروٹس نے اپنے تخیل کی رنگ آمیزی کی ہے۔ لیکن وہ خون کا دبا کہاں سے آیا؟ بروٹس کے پیر پر پٹی موجود تھی، اور بروٹس نے اس چیز پر فائر بھی کیا تھا جس کا گواہ میں خود تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر کی یہ انوکھی رپورٹ، تو پھر یہ سب کیا تھا؟ میرا دماغ چکرانے لگا۔ دوسری صبح بروٹس ہلکا سا لنگڑاتا اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہو گیا۔ میں نے اس سے پھر رات والی واردات کے متعلق پوچھنا چاہا تو اس نے وہی کہانی لفظ بلفظ دہرا دی۔ اتنے میں اسٹیفن مجھ سے ملنے آیا۔ دن بھر وہ یہیں رہا۔ بروٹس کے معاملے پر وہ بھی متعجب تھا۔ رات کو میں نے اس سے کہا کہ وہ بروٹس کے کمرے کی جتنا تلاشی لے۔ کوئی آدھ گھنٹے بعد وہ واپس آیا۔ میں نے سارا کمرہ چھان مارا صاحب، اس نے مجھے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ وہاں کوئی جانور وغیرہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ بروٹس سو گیا تھا، اس لیے میں نے دروازہ باہر سے بند کر دیا ہے۔ میں پوری طرح مطمئن ہو گیا۔ رات کو 2 بجے کسی کے پکارنے سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے غور کیا تو یہ آواز بروٹس کی تھی، جو میری کھڑکی کے نیچے صحن میں کھڑا مجھے پکار رہا تھا۔ میں نیچے پہنچا تو وہ اپنے ہاتھوں سے دایاں گال دبائے کھڑا تھا۔ مدھب چاندنی میں بھی اس کے ہاتھوں میں دبا ہوا رومال خون آلود نظر آ رہا تھا۔ میں نے غسل خانے میں لے جا کر اس کے زخم کی مرہم پٹی کی۔ صرف 3 گہرے یکساں سوراخ تھے۔ اب وہ کہاں سے آیا بروٹس؟ میں نے اسے اس کے کمرے تک لے جاتے ہوئے پوچھا۔ وہ شاید پہلے سے کمرے میں موجود تھا۔ اس کی آواز واضح طور پر کانپ رہی تھی۔ بیچارہ، خوف سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے اپنے کمرے کا لیمپ تک نہیں جلایا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی ہی میں اس نے اپنی پائنتی کی طرف غائب ہوتے دیکھا تھا اور لمبا زخم دبائے مجھے خبر کرنے آ گیا تھا۔ میں نے اس کا لیمپ جلایا اور تمام کمرہ پھر چھان مارا۔ مختصر سے سامان کے درمیان کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں وہ چھپ سکتا۔ میں کچھ دیر وہاں بیٹھا، پھر چراغ مدھم کر کے واپس آ گیا۔ صبح بروٹس دیر تک سوتا رہا۔ 9 بجے کے قریب اسٹیفن ہانپتا کانپتا میرے پاس آیا۔ مجھے دیکھتے ہی چیخ کر بولا، صاحب، وہ بروٹس وہاں بے ہوش پڑا ہے۔ اس کے شانے پر بہت گہرا زخم آیا ہے۔ سارا بستر خون میں بھرا ہوا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بھی بوکھلا گیا۔ ڈاکٹر کو فون کر کے میں بروٹس کے کمرے کی طرف دوڑ گیا۔ میرے وہاں پہنچنے کے بعد بروٹس کو ہوش آیا، لیکن مارے نکاہت کے اس کی آواز تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس کے بستر کے قریب زمین پر ایک درمیانے درجے کا جیبی چاقو پڑا تھا، جس کا پھل دستے تک خون میں لت پت تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر آ گیا۔ اس نے فوراً بروٹس کے جسم میں خون پہنچانے کا بندوبست کیا اور کچھ مقوی مشروبات پینے کے بعد بروٹس اس قابل ہوا کہ کچھ بتا سکے۔ آپ کے جانے کے فوراً بعد مجھے نیند آ گئی تھی، بروٹس نے کہنا شروع کیا، مگر میری آنکھ ڈول کی آواز سے اچانک کھل گئی۔ یہ ڈول پہاڑی پر بسنے والے حبشی اپنا کوئی جادو کا عمل پورا کرنے کے لیے بجا رہے تھے۔ اچانک میری نظر اپنے پلنگ کے پہلو والی جگہ پر پڑی۔ وہاں وہی چیز اس ڈول کی تال پر ناچ رہی تھی۔ ناچ رہی تھی؟ میں نے حیرت سے اس کا جملہ دہرایا۔ ہاں صاحب، اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ وہ صندوقوں کے نیچے سے نکل آئی تھی۔ اچھا، میں نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔
سچی بات تو یہ ہے کہ اس کمرے کی تلاشی لیتے ہوئے ہم اس جگہ کو بھول گئے تھے۔ اس کے علاوہ بروٹس نے کچھ اور بتانے سے انکار کر دیا۔ میرا خیال تھا کہ بروٹس اس چیز کے متعلق بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن ہمیں بتانا نہیں چاہتا۔ میں بھی اسرار پہ سوچ سمجھ کر خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ ویسٹ انڈین حبشی جب کسی بات کا تہیہ کر لیتے ہیں تو پھر اس پر اڑے رہتے ہیں، خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو۔ رات کو اسٹیفن نے اپنا بستر بروٹس کے کمرے میں ہی لگا لیا اور میں نے وہاں تک بجلی کا بندوبست بھی کر دیا۔ سونے سے پہلے مجھے اسٹیفن نے وہ ہتھیار بھی لا کر دکھایا جس سے بروٹس کے گال زخمی کیے گئے تھے۔ یہ ایک شیشے کا تیز دھار والا افریقی طرز کا نیزہ تھا۔ اسٹیفن نے بتایا کہ یہ چیز اسے بروٹس کے کمرے کے پاس ہی سے صحن میں ملی ہے۔ میرا ذہن بہت سی باتوں کی اماجگاہ بنا ہوا تھا۔ اس معاملے پر میں جتنا غور کر رہا تھا یہ اسی قدر الجھ رہا تھا۔ وہ کیا چیز ہے جو بروٹس پر بار بار حملے کر رہی تھی؟ بروٹس کے کہنے کے مطابق وہ ایک بڑے مینڈک سے مشابہ ہے، لیکن اس کی حرکتیں کسی چھوٹے جانور جیسی نہیں تھی، جس کے ثبوت میں بیل باندھنا، نیزے کا استعمال کرنا اور چاقو سے حملہ کرنا وغیرہ باتیں موجود تھیں۔ تمام کام تو صریحاً کسی انسانی عقل کا کرشمہ معلوم ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ خون کا قطرہ اور ڈاکٹر کی رپورٹ، کیا یہ ممکن نہیں کہ بروٹس نے خود وہ خون وہاں ڈال دیا ہو اور اس کے بعد فائر کیے ہوں؟ مگر میں یہ نہیں سمجھ سکتا تھا کہ یہ کسی کی سازش ہے جس میں خود اس کی جان خطرے میں پڑ چکی تھی۔ میں ان متضاد اور مخیر عقل واقعات کے جاہل میں الجھتا ہی چلا گیا۔ میرے لیے اب ایک ہی راستہ تھا، کسی صورت بروٹس کا خون ٹیسٹ کروانے کے بعد کوئی نتیجہ اخذ کروں۔ بروٹس کا خون لینا بیکار تھا، اس میں دوسرے خون مل چکے تھے۔ میں نے اسٹیفن سے وہ چادر منگوائی جو حادثے کی رات کو بروٹس کے خون میں لت پت ہو گئی تھی۔ اس کا معائنہ کر کے ڈاکٹر نے بتایا کہ اس خون اور پہلے والے خون میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ایک جسم سے دونوں مرتبہ خون نکالا گیا ہے تو زیادہ صحیح ہوگا۔ لیکن دوسری طرف اس نتیجے سے دوسرے واقعات بالکل میل نہیں کھاتے تھے۔ وہ افریقی طرز کی جھونپڑی بروٹس کے ہسپتال سے آنے سے قبل ہی گھر میں موجود تھی، وہ بیل جو کھڑکی میں بندھی ہوئی تھی اور وہ چوہا، یہ واقعات تو میری نظروں کے سامنے ہی ہوئے تھے۔ بروٹس کہاں؟ صرف ایک نکتہ جو مجھے اسٹیفن کے ذریعے معلوم ہو چکا تھا کہ رات کو تکلیف کے عالم میں بروٹس نے کئی مرتبہ کسیس کا نام لیا تھا۔ یہ اور اچنبھے کی بات تھی، بھلا اس نے کب شیکسپیئر کے ڈرامے پڑھے ہوں گے جو اسے بروٹس کی مناسبت سے کسیس یاد آ رہا تھا، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نام اس کی زندگی کے کسی دور میں اس کے ساتھ رہا ہو۔ میں اسی ادھیڑ پن میں تھا کہ کس سے اس گتھی کے بارے میں گفتگو کروں۔ دراصل مجھے ڈاکٹر پیٹر کا انتظار تھا۔ مجھے یقین تھا کہ اس کا وسیع مطالعہ ضرور میری گتھی کو سلجھانے میں مدد کرے گا۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب میں ڈاکٹر پیٹر کو اپنے ساتھ بندرگاہ سے لے کر اس کے گھر پہنچا۔ راستے ہی میں نے ڈاکٹر کو تمام کہانی سنا دی۔ اختتام پر وہ بڑی دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، اس کے متعلق میرے اسسٹنٹ ڈاکٹر روسٹ نے مجھے ایک عجیب بات بتائی تھی۔ اچھا، میں چونک پڑا۔ ہاں، اس نے رپورٹ میں کہا تھا کہ وہ جسم کا ایک حصہ تھا جس کا وہ آپریشن کیا تھا۔ آپریشن کے بعد اس چیز کو جب ہم نے دیکھنا چاہا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا۔ کیا تم یہ سوچ سکتے ہو کہ وہ ابھی زندہ ہے؟ نہیں، یکلخت میرے منہ سے نکلا۔ چند لمحوں کے لیے میں خالی و ذہن ہو گیا۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ڈاکٹر مسکرا دیا۔ اچھا یہ بتاؤ، بروٹس پر حملہ کرنے والی چیز کتنی بڑی تھی؟ میں اس کے اس بے جوڑ سوال پر غور کرتے ہوئے بولا، ایک بہت بڑے چوہے کے سائز کی اور رنگ بالکل سیاہ۔ ڈاکٹر پھر خیال انداز میں سر ہلاتا رہا، پھر ایک دم اس نے باتوں میں بات کا رخ موڑ دیا۔ اچھا چلو تمہارے گھر میں چل کر تفصیلی بات کریں گے۔ گھر آتے ہی ہم پہلے بروٹس کے کمرے میں گئے۔ ڈاکٹر نے اس کے زخموں کا جائزہ لیا اور پھر ہم دونوں باہر نکل آئے۔ میں نے اسے وہ جگہ بھی بتائی جہاں وہ چیز چھپ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اس گیلری میں جھانکا، دیوار اور اس افریقی جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ اس کی پیشانی پر تفکر کے آثار نمایاں تھے۔ وہ ایک دم میری طرف مڑ کر بولا، تم نے اس چیز کو یقیناً اس جھونپڑی میں تلاش کیا ہوگا۔ ظاہر ہے، میں نے جواب دیا، اور تمہیں مایوسی ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر نے پوچھا۔ جی ہاں، میں نے قدرے حیرت سے کہا۔ اب سنو جو نتیجہ میں نے اخذ کیا ہے، ڈاکٹر نے میری حیرت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میں کرسی کھینچ کر اس کے قریب بیٹھ گیا۔ اچھا یہ بتاؤ، تم جڑواں بچوں کے متعلق کیا جانتے ہو؟
ڈاکٹر نے غیر متعلق سوال کر دیا۔ اتنا ہی جتنا دنیا کے دوسرے لوگ جانتے ہیں، میں نے جواب دیا۔ ڈاکٹر ہنس پڑا اور غالباً تم یہ نہیں جانتے کہ جڑواں بچوں کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ قسم جو عام طور پر نظر آتی ہے، یعنی 2 بچے جو الگ الگ جسم رکھتے ہیں۔ دوسری وہ قسم جس میں بچے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں آپریشن کے ذریعے علیحدہ کرنا پڑتا ہے۔ اس قسم کو ڈیزیگوٹک کہا جاتا ہے۔ ایک صورت ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ ایک بچہ دوسرے بچے کے جسم میں اس طرح سما جاتا ہے کہ اس کا اپنا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہونا تقریباً ناممکن ہوتا ہے، لیکن خدا کی قدرت میں کس کو دخل ہے؟ ڈاکٹر کچھ دیر کو رکا، لیکن اس کا تعلق بروٹس کے معاملے سے کیا ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ یہی تو میں بتا رہا ہوں۔ ڈاکٹر میری بے چینی کو بھانپ گیا۔ جو چیز میں نے بروٹس کے جسم سے آپریشن کے ذریعے کاٹ دی تھی، وہ اسی ڈیزیگوٹک قسم کا بچہ تھا۔ میں ششدر رہ گیا ایک لمحے کے لیے۔ سوچنے سمجھنے کی قوت سلب ہو گئی۔ اچھا، اب تم اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کی کڑیاں ملاؤ، ڈاکٹر نے کہا۔ اپنے پہلے حملے کے بعد تمہیں وہ چیز اپنی جھونپڑی میں نہیں ملی تھی، ہے نا؟ ہاں، میں نے سوچتے ہوئے جواب دیا۔ میرے دماغ میں کسیس کا نام اور خون کا تجزیہ، دونوں چیزیں ہتھوڑے برسا رہی تھیں۔ اس سے ایک کلیہ سامنے آتا ہے، ڈاکٹر نے کہنا شروع کیا۔ وہ چیز انتہائی ذہین ہے۔ تم لوگوں کے تلاشی لینے کے بعد وہ اپنے گھر واپس آ جاتی تھی۔ میں ہونک پن سے سر ہلا کر رہ گیا۔ اب پہلے حملے کے زخموں پر غور کرو۔ وہ نشان یا تو صرف بندر کے ہو سکتے ہیں یا پھر ایک بعید از قیاس جسامت کے چھوٹے سے انسان کے۔ کمرے میں ایک سکوت طاری ہو گیا۔ بہت سوچ کر میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ اچھا، زیادہ تفصیل میں جانے سے پہلے اس کا رنگ دیکھو، ڈاکٹر نے نپے تلے انداز میں کہنا شروع کیا۔ اس کے سیاہ رنگ سے تم ایک نقطہ پر پہنچ سکتے ہو۔ حیاتیاتی اعتبار سے دیکھا جائے تو 2 مختلف نسل والدین کا بچہ ان میں سے جو زیادہ سیاہ فام ہوگا، اس کے رنگ سے کچھ بہتر رنگ کا ہوگا، اس سے زیادہ کالا نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر رک کر سگریٹ جلاتے ہوئے بولا۔ یہاں میرے نظریے کے مطابق ایسا ظاہر ہوتا ہے جیسے بروٹس کے والدین میں سے ایک فرد بہت کالا اور دوسرا بہت گورے رنگ کا تھا۔ بروٹس کا رنگ تم دیکھ رہے ہو عام حبشیوں سے کتنا صاف ہے۔ ہاں، یہ تو ہے، مجھے اعتراف کرنا پڑا۔ اب میری تمہید تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر وہ بچے پہلی قسم کے ہوتے تو ان کی رنگت بھی یکساں ہوتی، لیکن وہ دوسرا جسم تمہارے کہنے کے مطابق بالکل سیاہ ہے۔ بے شک، میں نے کہا۔ ہاں دیکھو، اس کی چند خاص وجوہات ہیں جن کی برابر وہ نشوونما نہ پا کر دوسرے بچے کے جسم میں ضم ہو گیا، ڈاکٹر نے بڑی روانی سے کہا۔ دراصل شکم مادر میں پرورش پانے کے دوران ہی وہ غدود جو بچے کی نشوونما میں حصہ لیتے ہیں، اگر اپنا کام مقررہ مدت سے پہلے ہی ختم کر دیں تو بچہ ٹھٹ کر رہ جاتا ہے، اور بروٹس کے معاملے میں یقیناً یہی ہوا ہے۔ چونکہ دونوں بچے آپس میں جڑے ہوئے تھے، اس لیے وہ غذا جو بچے کے لیے فراہم کی جانی ضروری تھی، تمام کی تمام ایک ہی بچہ ہتھیا لیتا تھا، اور دوسرا بچہ غذا نہ ملنے کی صورت میں اس قدر کمزور ہو گیا کہ طاقتور بچہ اس کی ہستی پر پوری طرح چھا گیا، یہاں تک کہ وہ ایک فالتو شے کی طرح اس کے پیٹ میں سما گیا۔ اس میں زندگی تو تھی، لیکن وہ صرف معمولی سی کوما کی صورت میں تھی، اور یہ کیفیت اس وقت ختم ہو گئی جب میں نے اس کا آپریشن کیا تھا۔ مطلب جب وہ آپریشن کیا گیا تو اس بچے کو اس کے پیٹ سے نکال دیا گیا۔ یقین اور بے یقینی کے ہنڈولے میں جولتے جولتے میرا سر چکرانے لگا۔ اسٹیفن کے بلانے پر ہم کھانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کھانا کھاتے ہوئے ڈاکٹر نے اسٹیفن سے بروٹس کے والد کے متعلق پوچھا۔ وہ ایک یورپین انجینئر تھا، صاحب اسٹیفن نے جواب دیا، اور اس کی ماں وہ اینٹی گویا کی رہنے والی ایک حبشی نژاد ہے۔ بروٹس اسے اب بھی پیسے بیچتا ہے۔ کھانے کے بعد ہم باتیں کرتے ہوئے گھوم پھر کر اسی موضوع پر آ گئے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ بروٹس سے انتقام لینا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر مجھے پھر ذہنی گلا بازیاں کھلانے لگا، لیکن اس کا حملہ ہر بار اسی لیے ناکام ہو جاتا ہے کہ وہ جسامت میں چھوٹا اور کمزور ہے۔ اس کے دل میں اپنے بھائی کے خلاف غم و غصہ بھرا ہوا ہے۔ اس نے اپنی ماں سے خالص افریقی جبلت پائی ہے، جس کا ثبوت اس کا افریقی طرز کا گھر ہے۔ جب تک وہ دوسرے جسم میں سویا ہوا تھا وہ بے خبر تھا، لیکن جب وہ اس جسم سے علیحدہ ہوا تو اس کی سرشست میں ایک شدید نفرت اس جسم کے خلاف پیدا ہو چکی تھی، جس نے اسے بڑھنے سے روک دیا تھا۔ اس نے باہر آتے ہی پہلا کام جو کیا وہ اس ظالم جسم سے
بدلہ لینے کا تھا۔ میں نے ایک جھرجھری لی اور اب تو اسے ختم کر دینا ہی بہتر ہوگا، ڈاکٹر نے کہا۔ لیکن میں سوچ رہا تھا کہ مگر وہ انسان ہے تو اسے انسان کی حیثیت سے جانچنا چاہیے۔ دوسرے دن اسے پکڑنے کی نیت سے مچھلی پکڑنے والا جال لے کر اس گیلری کی طرف گیا جہاں وہ افریقی طرز کی جھونپڑی رکھی ہوئی تھی۔ ابھی میں سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ اچانک مجھے صحن سے کسی بچے کے چیخنے کی آواز اور ساتھ ہی ایک تیز گراہٹ سنائی دی۔ میں چونک پڑا اور ابھی کچھ سوچنے سمجھنے نہ پایا تھا کہ بچے کے ساتھ 2-3 عورتوں کی چیخیں بھی شامل ہو گئیں۔ میں بدحواسی میں 4 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا نیچے اترا۔ صحن کا منظر مجھے حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ بچہ آگے بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے وہی چیز جو ایک بڑے سے کالے رنگ سے مشابہ تھی، چاروں ہاتھوں پیروں پر دوڑ رہی تھی۔ اس کے سفید تیز دانت ہاری کے دانتوں کی طرح باہر نکلے ہوئے تھے اور حلق سے اس طرح گراہٹ نکل رہی تھی جیسے وہ بے حد غصے میں ہو۔ معلوم ہوا کہ بچے نے کھیلتے ہوئے اس افریقی جھونپڑی کو الٹ دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ برآمد ہوا۔ بچہ بھاگتے بھاگتے باورچی خانے میں گھس گیا اور برتن رکھنے والے سٹینڈ پر چڑھ گیا۔ وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے باورچی خانے میں گھس گئی۔ اسے پکڑنے کا یہی بہترین وقت تھا۔ میں بھی جال لیے اس کے پیچھے لپکا۔ باورچی خانے میں داخل ہوا ہی تھا کہ الماری پر بیٹھی ہوئی اس بچے کی پالتو بلی، جو اس چیخ و پکار سے ہوشیار ہو کر الماری کے اوپر سے جھانک رہی تھی، اپنے چاروں پیر اور ہاتھ جوڑ کر اس شے پر کود پڑی اور کودتے ہی اس کے حلق میں اپنے دانت پیوست کر دیے۔ یعنی جو بلی اس بچے کی تھی، اس نے اس شے پر جو کالے رنگ کی تھی اس پر کود کر اسے دانت مارے اور اس کی گردن سے سرخ سرخ خون ابل پڑا۔ ایک لمحے کے لیے میرا دل کانپ گیا۔ آخر کچھ بھی ہو، پیدائشی طور پر وہ ایک انسان تھا اور اس نے ایک انسان کے جسم سے جنم لیا تھا۔ میں نے بلی کو پیچھے کر کے ایک طرف ہٹایا اور دوڑ کر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے ایک جھرجھری لی۔ ایک انسان کا یہ انجام۔ میں نے اس مظلوم کی لاش کو اٹھا لیا جو دنیا میں آنے سے پہلے ہی قدرت کی ناانصافی کا شکار ہوا تھا۔ اس کے گھر کے پاس ہی گڑھا کھود کر میں نے اس کی آخری آرامگاہ بنا دی۔ یعنی پیارے دوستو، وہ جو چیز تھی کالے رنگ کی، وہ اس لڑکے کا بھائی تھا جو اس کے جسم کے اندر ہی رہتا تھا۔ جب اس کے جسم سے اسے نکالا گیا تو وہ اس سے بدلہ لینے لگ گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔